اچھا سر، یہ پچھلے دور میں آپ نے ہتھ کڑیوں کا وزن بھی اپنے ہاتھوں پہ برداشت کیا، وہ کیا واقعہ تھا سر؟ کیا کیا تھا آپ نے ایسا؟ اچھا، ویسے وہ واقعہ مجھے بھولتا ہی جا رہا ہے، آپ نے اتنی دیر کے بعد یاد دلایا۔ وہ تھا یہ اپنا ایف آئی اے نے خاکسار کو یاد کیا، میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ جو ہے نا، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، واضح انداز میں تو انہوں نے نہیں کہا، خیر غیر واضح انداز میں بھی نہیں کہا، واضح انداز میں کہا کہ جناب آپ جو ہے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ نگاری کرتے ہیں اور ہمارے پاس ثاقب نثار صاحب نے شکایت کی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس لیے آپ اس موضوع کے اوپر کچھ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آ کے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں یا عدلیہ کے بارے میں گفتگو کرنا بند کر دی، ٹھیک ہے؟ لیکن باقی محاذ تو کھلے ہوئے تھے۔ تو جب پھر انہوں نے اٹھایا تو پتہ چلا کہ جی وہ اصل مسئلہ ثاقب نثار صاحب تو نہیں تھے، ان کا تو نام استعمال کیا جا رہا تھا۔ میں نے تو اس وقت بھی کہا، میں نے کہا اگر ان کی کوئی درخواست آئی ہے تو آپ مجھے عنایت فرمائیے تاکہ میں اس کا رپلائی کر سکوں، اور اگر انہوں نے دی ہوگی تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے دی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہیں اس وقت، جی جی، تو اس کی بھی کچھ عنایت ہو جائے، کوئی کاپی شاپی، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں اور اپنے آپ کو ان حدود میں جانے سے روک سکیں جن کی بنیاد کے اوپر ان کا استحقاق مجروح ہوا ہے یا انہیں شکایت پیدا ہوئی ہے۔ وہ تو کچھ نہیں دیا گیا، لیکن جب اگلی دفعہ اٹھایا گیا تو پھر میں نے یہ سوچا یا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، وہ ثاقب نثار صاحب نہیں تھے، وہ کچھ اور لوگ تھے۔ اور پھر جب آپ کی اندر انویسٹیگیشن ہوئی، آپ کے سامنے پینل بٹھایا گیا تمام ایجنسیوں کے نمائندگان کا، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کو کدھر سے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مجھے ہی کہا گیا نا کہ یہ فلاں ایجنسی سے ہیں، یہ فلاں سے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، کسی ایک ادارے نے یہ کاروائی ڈالی ہو، تو وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بیسیکلی معاملہ یہ تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری جو صحافتی تخصیص ہے، جو اسپیشلائزیشن ہے، وہ اکنامک جرنلزم ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اکانومی کی خبر جو ہے وہ جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو صرف ہیڈ لائن پڑھنے کی یا کیچ لائن پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کا ڈیٹا بیس بڑھتا رہتا ہے اس کی بنیاد پر۔ تو ہم نے جب یہ اس کے اوپر جو ان کی اکنامک پالیسیز تھیں 3 سال 7 ماہ 21 دن والے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی، اس پہ تنقید شروع کی، تو وہ جن کا ماسٹر پیس تھے نا، جو ان کو پیش کر رہے تھے کہ جناب لوگ اس کو کینسر اسپتال کے نام کے اوپر اتنے پیسے دے دیتے ہیں، جب یہ وزیر اعظم بن کے جائے گا تو کتنی خیرات ملے گی، لوگ ہے ہی بیچیا گیا سی عوام۔ جی جی، تو اس کے ان کی جو ماسٹر پیس تھا اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہوں اور لاجک کے ساتھ کر رہے ہوں اور دلیل کے ساتھ کر رہے ہوں اور فیکشن فگر کے ساتھ کر رہے ہوں، تو پھر جنہوں نے کہا تھا 6 ماہ پازیٹیو رپورٹنگ کریں، ان کو اچھا تو نہیں لگنا تھا۔ لیکن سر آپ کے تو ناقدین کچھ اور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے، ایک اس وقت میں بڑا فیمس ایک واٹس ایپ گروپ تھا پی ایم ایل این کا، تو آپ بھی شاید اس کے ممبر تھے اس گروپ کے، اور اس وجہ سے شاید آپ ان پہ تنقید کرتے تھے، آپ موقع ہی نہیں دینا چاہتے تھے نئے وزیر اعظم کو، آئے تھے، اتنی کیا لوٹ پڑ گئی تھی، آپ تھوڑا ٹائم دیتے، وہ تو مانگ ہی رہے تھے ٹائم آپ سب صحافیوں سے، پورے ملک سے۔ میں شروع کروں؟ جی پلیز۔ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں پی ایم ایل این کے گڈ بکس میں کبھی بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ اور مریم نواز نے آپ کو گڑ بھیجا ہے، مریم نواز بڑا فیمس ہے، گڑ بھیجا ہے، انہوں نے گڑ بھیجا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئی، پھر آپ نے ایک عدلیہ میں سے ایک بندے کو گڑ بھیجا، وہ بھی ایک اچھی جگہ پہ۔ ہاں جی، ایک گڑ کی بھی داستان سنیے لیکن آپ۔ گڑ کی داستان بھی سنیے گا، لیکن انہوں نے مجھے گڑ بھیجا، ان کی بڑی مہربانی، وہ بہت ساری تقاریر میں میرا نام بھی لیتی ہیں، وہ بھی ان کی بڑی مہربانی، ہم سے کوئی فکرہ سرزد ہو گیا۔ لیکن میں پی ایم ایل این کی جو میڈیا چلانے والے ہیں نا، ان کی گڈ بکس میں کبھی نہیں رہا۔ میرا یہ جو 34-35 سالہ کیریئر ہے، اس میں کوئی ایک فورن ٹرپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں نہیں ہے، کوئی ایک، ناٹ ایون اے سنگل ون۔ پیپلز پارٹی کے دور میں، ٹھیک ہے، زیادہ تر، بیشتر۔ اچھا، نمبر 2 پی ایم ایل کیو کے دور کے اندر، لیکن پی ایم ایل این کے دور کے اندر میرا کوئی فورن ٹرپ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، میں لاہور میں ایک اردو روزنامے کا ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا، تو باقاعدہ صوبائی حکومت نے اس بات
کا ڈسپلیئر کا اظہار کیا کہ مجھے ایگزیکٹو پروڈیوسر کیوں بنایا گیا، اور صوبائی حکومت شہباز شریف صاحب کی تھی، اور انتظامیہ کو مجھ سے معذرت کرنا پڑی کہ جناب ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، سانو پنجاب گورنمنٹ اشتہار نہیں دینی، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے کہا جی میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، میں ریزائن کر کے باہر نکل آیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تو بات، اچھا پچھلا جو ان کا تھا نا وہ سوشل میڈیا گروپ، مجھے بھی اس گروپ کا بعد میں پتا چلا، میں اس کا ممبر تو نہیں تھا بھائی کبھی بھی۔ اچھا یہ والا جو فیز ہے اس میں میرا ایک سٹانس ہے، ٹھیک ہے، اور اس سٹانس کے حوالے سے مجھے کوئی گزارش آ جائے، ریکویسٹ آ جائے تو میں اسے انٹرٹین کر دیتا۔ ریکویسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر، حالانکہ میں اس اکثر ہوتا ہے کہ گزارش آئے گی، کسی سے ریکویسٹ آئے گی کہ اس موضوع پہ کوئی ٹویٹ کر دیجئے، تو میں اپنا جو پہلے کیا ہوا ٹویٹ ہوگا نا، جو کہ میں 2 ڈھائی 3 گھنٹے پہلے کر چکا ہوں، وہ میں اٹھا کے انہیں بھیج دوں گا کہ جی میں اس موضوع پہ کر چکا ہوں۔ میں اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کے موضوعات کو۔ اچھا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا وزیر اعظم کہیں پہ جائے، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرے، ٹھیک ہے، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی کوئی ذات ہائی لائٹ نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کا ملک جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر 3 چینل لانچ ہوئے ہیں بزنس اینڈ اکانومی کے، تینوں کے تینوں بند ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ناظر کے اندر، اپنے سامع کے اندر معاشی خبریں سننے کی کوئی ذوق ہی پیدا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور نتیجے کے طور پہ ہمارے ہاں CNBC بند ہوا، بزنس پلس بند ہوا، ایک سن ٹی وی تھا وہ بزنس کا بنا تھا وہ بند ہوا، یہ ہمارے سامنے لانچ ہوئے اور بند ہو گئے۔ ہم جب تک معیشت کے حوالے سے اپنے لوگوں میں سینسٹیوٹی، حساسیت پیدا نہیں کریں گے، ہم نہ ہماری معاشرہ آگے جا سکتا ہے، نہ ہمارے لوگ آگے جا سکتے ہیں۔ ہم مالی ترقی کے حوالے سے بات کریں۔